کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسی رات کا جب مکہ کی وادیوں میں اچانک آسمان سے آنے والی خبریں رک گئیں، شیطانوں پر آگ کے انگارے برسنے لگے اور پوری کائنات میں ایک عجیب بے چینی پھیل گئی۔ جنوں کا بادشاہ پریشان تھا کہ آخر آسمان کے راستے کیوں بند کر دیے گئے؟ وہ کون سی ایسی طاقت تھی جس نے صدیوں سے چلا آ رہا سلسلہ توڑ دیا؟ پھر نخلا کی اس خاموش وادی میں جنوں کا ایک گروہ اس عظیم ہستی کے سامنے رکا جن کی تلاوت نے ان کی دنیا بدل دی۔ وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، وہ لیلۃ الجن تھی۔ اسلام کی تاریخ معجزات اور حیرت انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے، لیکن جنات کا مسلمان ہونا ایک ایسا موڑ ہے جو ہمیں غیب کی دنیا اور قرآن کریم کی تاثیر سے واقف کراتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے جائیں گے 1400 سال پیچھے، اس سفر پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے رنج و غم کی حالت میں واپس لوٹ رہے تھے۔ ہم جانیں گے سورہ الجن کے نزول کا پس منظر اور وہ خوفناک مناظر جب پہلی بار جنات نے حق کی آواز سنی۔ تیار ہو جائیے ایک ایسی داستان کے لیے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ نبوت کے 10ویں سال اچانک جنوں نے محسوس کیا کہ اب ان کا آسمانوں کی طرف جانا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ پہلے آسمان تک جاتے تھے تاکہ فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سن سکیں، لیکن اب وہاں شہب ثاقب یعنی آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں کا پہرا تھا۔ جنوں کا سردار ابلیس چیخ اٹھا، زمین پر ضرور کچھ بڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے جنوں کے لشکر کو چاروں طرف روانہ کیا کہ جاؤ اور ڈھونڈو کہ وہ کیا چیز ہے جس نے ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مشکل ترین سفر سے واپسی پر وادی نخلا میں قیام پذیر تھے۔ رات کا سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ ادھر نصیبین کے مقام سے گزرنے والا جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی قرآن کی صدا ان کے کانوں میں پڑی، وہ وہیں ٹھہر گئے۔ ان کے لیے یہ کلام زمین کا نہیں بلکہ عرش والے کا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ، سنو یہ کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کی ہر آیت ان کے دلوں پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ جن جو اب تک بھٹکے ہوئے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہی نور ہے جس کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کیے گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی توجہ اور خشوع سے تلاوت کر رہا ہے۔ ان پر ایک عجیب خوف اور رعبت طاری ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب پرانی دنیا ختم ہو چکی ہے اور ایک نیا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ جب وہ جن اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تو ان کا انداز بدل چکا تھا۔ انہوں نے جا کر اعلان کیا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ اب تک ہم اللہ کے بارے میں جو جھوٹ سنتے آئے تھے وہ سب غلط تھا۔ وہ جن جو چند لمحے پہلے تک سرکش تھے، اب اسلام کے پہلے مبلغ یعنی پریچرز بن چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الجن نازل فرمائی۔ اس سورہ نے قیامت تک کے لیے یہ بات سلسلہ وار بیان کر دی کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ وہ لمحہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جنوں نے آپ کی تلاوت سنی ہے، وہ اسلام کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل بن گیا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔ دوستوں، لیلۃ الجن کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن کی تاثیر اتنی طاقتور ہے کہ یہ پتھر دلوں کو موم کر سکتی ہے، چاہے وہ انسان ہوں یا جن۔ آج ہمارے پاس یہی قرآن موجود ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اسے اس طرح سنا جیسے ان جنوں نے سنا تھا؟ یہ کہانی ہمیں غافل دلوں کو جگانے کا درس دیتی ہے۔ یاد رکھیے، حق کی آواز کبھی دبتی نہیں، وہ ہر پردے کو چیر کر دل تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔